الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، میرے دینی اسلامی بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی ان مجلسوں کو ہم روزانہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سننے اور سنانے کو ہمارے ایمان میں بڑھوتری اضافے کا ذریعہ بنائے اور ایسا ایمان مجھے اور آپ کو عطا فرمائے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے. یہی میری اور آپ کی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مجھے اور آپ کو جنتیوں میں سے بنائے، آمین. دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم لوگ سن رہے تھے خشوع اور خضوع کے بارے میں. قرآن مجید میں کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ خشوع اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں عاجزی اور انکساری کے معنی میں آتا ہے. اس کے دلیل کے طور پر بہت ساری قرآن مجید کی آیات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اور اسی طرح خشوع کا لفظ قرآن مجید میں سکون الجوارح یعنی ہاتھ اور پیر یعنی جسم کے دوسرے اعضاء سکون یعنی بالکل بے حرکت ہوں، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں متواضعین. خشوع اور خضوع کا مطلب نماز میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے دائیں اور بائیں نہیں دیکھتے تھے، یعنی بالکل وہ جانتے بھی نہ تھے کہ دائیں اور بائیں کیا ہے، اور بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ نماز میں ٹہرتے تو پوری طرح نماز میں ان کی توجہ ہوتی، ان کی نگاہیں سجدے کی جگہ ہوتی، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہیں. نہ تو وہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، اور بس ان کی توجہ نماز میں ہوتی تھی. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُ خُشُوعُ الْبَصَرِ وَخَفْضِهِ وَسُكُونِهِ. خشوع خضوع سے یہ بھی ہے کہ آدمی کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی، تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المعارج آیت نمبر 40 پر 3 اور 40 پر 4 میں ارشاد فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الى نصب یوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. دوستو عزیزو،
ماں اور بہنوں، ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں خشوع کا معنی ہے کہ آدمی کی نگاہیں نیچی ہوں، آدمی کی نگاہ ادھر ادھر نہ اٹھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آواز کا پست رکھنا، نگاہوں کا نیچے رکھنا، یہ ساری چیزیں خشوع اور خضوع میں داخل ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 پر 8 میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ من القنوت، قانتین قنوت سے ہے، یعنی آنکھوں کے نیچے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے بازوں کو نرم رکھنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے کے نیک لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، بڑا خوف ان کے دلوں میں ہوتا، وہ کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ کپڑے سے کھیلتے، نہ داڑھی سے کھیلتے، نہ کسی اور چیز سے کھیلتے، نہ دنیا کی کوئی خیال ان کے دلوں میں پیدا ہوتا۔ ہاں بھول چوک کر کوئی ہو جائے تو بات ہے، لیکن نمازوں کا اتنا اہتمام ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو آج کی اس درس میں ہم نے یہ جانا کہ خشوع کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو ہمارے ہاتھ، پیر، نگاہیں بالکل بغیر حرکت کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ حرکت کے معنی نماز کی جو چیزیں ہیں وہ تو بجا لائے گا، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہیں، خواہ ضرورت بغیر ضرورت کے کھجلانا یا کپڑوں سے کھیلنا یا بالوں سے کھیلنا، یہ ساری حرکتیں، پھر ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا اور اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پلٹنا، یہ ساری حرکتیں ایک ایسے مسلمان سے نہیں ہوں گی، مومن سے نہیں ہوں گی جس کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہو۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔